دوستو، آج ہم لوگ اردو کی چھٹی جماعت کی کتاب پڑھیں گے۔ آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے حمد۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ خوشنمائی، نرالی، حکمت، چٹکنا، پھدکنا، عطر، میوے، نادر، قوی، قادر، مہک، چہک۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ یہ نظم اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ بچوں، ہم لوگوں نے حمد پڑھ لی ہے۔ اب ہم حمد کے مشکل الفاظ کریں گے۔ آپ لوگوں نے اس کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، ہیڈنگ دینی ہے حمد اور مشکل الفاظ لکھنے ہیں۔ پھدک، مہکے، نادر، بخشی، قوی و قادر۔ خوشنمائی، نرالی، حکمت، چٹکنا، پھدکنا، عطر، میوے۔ نادر، چہک، ڈھنگ، بالی، پھسلنا، اچھلنا، قدرت۔ ننھی کلیاں۔ بچوں، اب اس کے بعد آپ لوگوں نے الفاظ معنی کی ہیڈنگ دینی ہے اور الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ بالی، خوشہ گندم یا جو وغیرہ کا سٹا۔ بسانا، آباد کرنا۔ پرندہ، پرندہ اڑنے والا، پرندہ اڑنے والا۔ پھدکنا، اچھلنا، کودنا۔ حکمت، دانائی، خوشنمائی، خوبصورتی۔ ڈالی، ٹہنی، شاخ۔ عطر، خوشبو۔ قادر، قدرت والا، غالب۔ قوی، مضبوط۔ نادر، نایاب، عمدہ، کمیاب۔ نرالی، انوکھی۔ آپ لوگوں نے یہ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینا ہے۔ اب ہم نے الفاظ معنی بھی کر لیے ہیں، مشکل الفاظ بھی کر لیے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے سوال جواب کرنے ہیں۔ مختصر جواب دیں، حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو صرف بول رہی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے۔ حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہو، اسے حمد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ نمبر 1، پھولوں میں خوشبو۔ نمبر 2، تاروں بھری رات۔ سوال نمبر 3، پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، پھولوں کو عطر میں بسانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبو میں بسایا اور پھولوں کو مختلف طرح کی خوشبوئیں اور رنگ عطا کیے۔ سوال نمبر 4، قوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ جواب، قوی کا مطلب ہے طاقت اور قادر کا مطلب ہے قدرت والا۔ اب ہم لوگ اس کا دوسرا کوشچن کریں گے۔ نظم حمد کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے؟ عظمت، خوشنمائی، پائیداری، عزت۔ اس کا جواب ہے خوشنمائی۔ اگلا ہے، بالی کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ بالوں سے، پانی سے، خوشبو سے، دانوں سے۔ اس کا جواب ہے دانوں سے۔
اگلا ہے دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجب چیز بخشی ہے؟ روشنی، صفائی، دولت، خوشبو۔ اس کا جواب ہے صفائی۔ میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے؟ تھالی، ٹوکری، ڈالی، ریڑھی۔ اس کا جواب ہے ڈالی۔ کوسچن 3 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ جو اوپر میں نے آپ لوگوں کو معنی لکھائے ہیں وہ یہ بھی تھے اور ان کے علاوہ اور بھی تھے جو کہ بہت ضروری ہیں کرنے۔ اس کے بعد ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پہ لکھ لینے ہیں۔ صفائی، گندگی، نادر، عام، ظاہر، پوشیدہ، رات، دن۔ تو بچوں ہم نے پیج نمبر کر لیا ہے یہ والا، اب ہم اگلے پیج پہ جاتے ہیں۔ پیج نمبر 3 ہمارا ہو چکا ہے۔ اب 5واں سوال ہے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ میں آپ لوگوں کو صرف بول رہی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی بکس پر خود ہی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ ڈالی، تاروں، عجب، چٹک، حکمت۔ ننھی کلیاں ڈیش رہی ہیں، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں۔ دن کو بخشی ڈیش صفائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈیش، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی۔ ڈیش بھری رات کیا بنائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ اب ہم کوسچن نمبر 6 پہ جاتے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ عجب، عجیب، عجیب، عطر، ڈالی، نرالی، قادر۔ میں آپ لوگوں کو صرف بول رہی ہوں عجیب۔ آج کل کے بچے بہت عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ نمبر 2 عطر، مجھے عطر کی خوشبو بہت پسند ہے۔ ڈالی، اس پیڑ کی ڈالی پر بہت سے پھول لگے ہوئے ہیں۔ نرالی، اللہ تعالیٰ کی شان بہت نرالی ہے۔ قادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آ گیا ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ رات، تاروں بھری ہے کلیاں، چٹک رہی ہیں چڑیاں، پھدک رہی ہیں پرندے، چہک رہے ہیں پھول، مہک رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیونکہ ہم نے وہ باقی کام کر لیے ہیں بک کی، اب ہم نے اس کی تشریح لکھنی ہے۔ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اس طرح حمد لکھنا ہے، اس کے نیچے آپ لوگوں نے تشریح کریں، اس طرح لکھنا ہے۔ نمبر 1 جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس کے بعد یہ جو لائنز آ رہی ہیں جن کے درمیان میں جو لکھا ہوا تھا یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ نے پیپر میں جب آپ نے تشریح لکھنی ہے تو آپ نے اسی پیٹرن سے لکھنی ہے۔ اس کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ اندر جو ہم نے جو اندر لائنز تھیں یہ وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی اور حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، ان کے درمیان میں یہ آتا ہے۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اس کے بعد ہے حوالۂ نظم، آپ نے اس طرح لکھ لینے ہیں۔ اس کے نیچے والی لائن میں لکھنا ہے نظم کا نام، نظم کا نام حمد ہے۔ پھر لکھنا ہے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ اس کے نیچے حل لغت لکھیں گے۔ حل لغت یعنی کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر جو مشکل الفاظ یہ ان کے معنی: خوش نمائی، خوبصورتی، رنگ ڈھنگ، شکل و صورت، اشیاء، چیزیں، نرالی، انوکھی، حکمت، دانائی، ادا، انداز۔ اب آپ لوگوں نے تشریح لکھنی ہے، میں بول رہی ہوں آپ نے لکھنی ہے۔ ان اشعار میں شاعر اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے نہایت ادب و احترام سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز نہایت حسین اور خوبصورت ہے۔ اس کی ہر چیز اپنے رنگ اور افادیت میں بے مثال ہے، کوئی بھی چیز نکمی اور بیکار نہیں۔ باغوں میں خوبصورت ننھی کلیاں جب کھلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں جب ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتی ہیں تو اصل میں یہ اللہ کی حمد یعنی تعریف بیان کرتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبو میں بسایا اور کائنات میں حسن بکھیر دیا، دن اور رات کو سورج، چاند اور ستاروں سے سجایا، طرح طرح کے میوے اور پھل پیدا کیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے اللہ کی طاقت اور قدرت جھلکتی ہے۔ یہ ہم نے بند نمبر 1 کر لیا ہے۔ بچوں، ہم نے بند نمبر 1 کر لیا ہے، اب ہم بند نمبر 2 کر رہے ہیں۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ اس میں درمیان میں آتا ہے، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ اس کے بعد پھر حوالہ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ حل لغت یعنی کہ معنی: چٹک کھلنا، پھدکنا اچھلنا کودنا، عجیب انوکھا، عطر خوشبو۔ اب بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ ان اشعار میں شاعر اللہ کی قدرت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے، ہر طرف پھول اور کلیاں نظر آنے لگتی ہیں، کلیوں کے کھلنے کا منظر نہایت دلکش اور حسین ہوتا ہے، چھوٹی چڑیاں اور پرندے باغوں میں چہکنے لگتے ہیں۔ اللہ نے یہ پرندے بھی کیا خوب بنائے ہیں اور ان کو کیا عجب پر لگائے ہیں، ان کا اڑنا ماحول کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح پھولوں میں بھی بے شمار مختلف قسم کی خوشبوئیں ڈال دی جو ہمارے دل اور دماغ کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اب یہ ہو گیا ہے، اب بند نمبر 3 کی باری ہے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، ڈیش ڈالی ہے، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ اس کے درمیان میں آتا ہے، دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ اس کے بعد حوالہ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ حل لغت: عجب عجیب، میوے اناج، نادر نایاب، قادر قدرت والا، قوی طاقت والا۔ تشریح: ان اشعار میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے دن کو خوبصورت سورج کی روشنی عطا کی ہے جو ہماری زندگی کو روشن اور چمکدار بناتا ہے، رات کے وقت آسمان پر چمکنے والے چاند اور ستارے نہ صرف رات کو روشن کرتے ہیں بلکہ آسمان کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ مٹی میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ ننھا سا بیج ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور اس مٹی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو نہایت عمدہ طریقے سے بنایا ہے، ہر چیز سے اللہ کی طاقت اور قدرت ظاہر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، اگلے چیپٹر میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔